خاص طور پر نمازی حضرات میری اس بات کو توجہ سے سنیں کہ بعض نمازی ایسے بھی ہیں امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے، ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اب یہ نہیں کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی، امام کے پیچھے انہوں نے نیت نہیں کی، سب کچھ کیا ہے لیکن نماز نہیں ہوتی۔ وہ ایک خاص ترتیب ہے، میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ ایک بندہ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی 2 رکعتیں رہ چکی ہیں پہلے، بعد میں امام کے ساتھ شامل ہوا ہے، تو اس کی نماز کے ادا کرنے کا طریقہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، پھر وہ غلطی جو عام لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی، وہ غلطی میں آپ کے سامنے اس کو بیان کروں، پھر اس سے بچنے کا طریقہ آپ کو بیان کروں۔ تو ایک بندے کی 2 رکعتیں نماز یہ رہ چکی ہے امام کے پیچھے، وہ بعد میں شامل ہوا ہے، تو جو بہتر اور سنت طریقہ ہے اسلام میں، طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب امام سلام پھیر دے، پھر اس کے بعد وہ آدمی کھڑا ہو جائے، اپنی 2 رکعت نماز مکمل کرے اور پھر بعد میں سلام پھیر دے۔ یہ اصل طریقہ ہے۔ لیکن بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، ان کو یہ مسائل معلوم نہیں ہیں۔ اب دیکھیے، مسائل کا معلوم نہ ہونا یہ کوئی انسان کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ دنیا کے ہر کام کے لیے ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یہ میرا فلاں کام ہے، فلاں کام شروع کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جب نماز کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، تو ہمیں سیکھ کر یہ کام کرنے چاہیے۔ اگر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کو پتہ نہیں واجبات کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، جب فرض کو چھوڑے گا، واجب کو چھوڑے گا، اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے نماز کے ارکانات، فرائض، واجبات کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ عذر نہیں ہے، یار مجھے تو کچھ نہیں آتا۔ دنیا کے ہر کام کر سکتے ہیں لیکن اللہ کا کام نہیں کر سکتے، یہ ہماری غفلت ہے، اس سے باز آنا چاہیے۔ تو نماز جب انسان کی رہ جاتی ہے، 2 رکعتیں امام کے پیچھے رہ جاتی ہیں، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب امام سلام پھیر دے، یہ کھڑا ہو جائے، یہ پہلی رکعت پڑھے، دوسری پڑھے، پھر اس کی 4 ہو جائیں گی، سلام پھیر دے، نماز مکمل ہو جائے گی۔ لیکن بعض لوگ جو غلطی کرتے ہیں جن کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی، وہ غلطی یہ ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے، علم نہیں ہے اس مسئلے کا۔ وہ غلطی یہ ہے کہ جو ہی ان کی 2 رکعتیں رہ چکی ہیں امام سے، تو جو ہی وہ امام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ باندھیں گے، پھر اس کے ساتھ جو ان کی 2 رکعتیں چھوٹی ہیں، سب سے پہلے ان کو مکمل کریں گے۔ یعنی کہ امام بھی نماز پڑھا رہا ہے، یہ امام کے ساتھ شامل ہو کر اپنی 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں جو چھوٹی ہوئی ہیں۔ حالانکہ یہ ان کو غلط فہمی ہے کہ ہم پہلے 2 رکعتیں مکمل کر لیں، پھر بعد میں امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، ہماری نماز مکمل ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ غلط ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ امام کے ساتھ شامل ہو چکا ہے، اس نے اللہ اکبر کہا ہے، پھر جو ارکانات امام ادا کر رہا ہے اسی کو ادا کرنا لازمی ہے۔ اگر امام اپنی نماز پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پر امام تیسری رکعت کو پورا کر رہا ہے اور یہ بندہ امام کے ساتھ شامل ہو کر اپنی پہلی رکعت پڑھ رہا ہے، یہ تو امام کی خلاف ورزی ہے۔ اگر امام کے ساتھ شامل ہو کر اپنی مرضی کی نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، امام کی نماز تو ہو جائے گی۔ تو یہ کافی مرتبہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، 2 رکعتیں چھوٹی ہیں، 3 چھوٹی ہیں، 1 چھوٹی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، امام کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر فوراً اپنی رکعت کو مکمل کرنا شروع کر دیا کہ رکعت مکمل کروں گا، یہ مکمل کر کے امام کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ جو ہی امام سلام پھیرتے ہیں، مقتدی اپنی بقیہ نمازیں پوری کر کے وہ بھی سلام پھیر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ غلط ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا کام کرے گا، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور یہ غلط فہمی ہے، مسائل کا معلوم نہ ہونا ہے، جس کی وجہ سے ہماری نمازیں برباد ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے ہر مسلمان پر ضروری ہے نماز پڑھنے سے پہلے نماز کے احکامات کو سیکھے۔ اگر ایک مسلمان بندہ ہے تو لا محالہ اس پر نماز فرض ہے، تو اس کو سیکھنا چاہیے کہ نماز کے ارکانات کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، فرائض کیا ہیں۔ اگر امام سے پیچھے رہ گیا ہوں، جب امام کے ساتھ شامل ہوں گا، نماز کس طرح پوری کروں گا؟ تو اس لیے خاص طور پر امام حضرات یہ درس میں اس بات کو واضح کریں کہ جب امام کے ساتھ آپ شامل ہو گئے تو امام کی اقتداء ہی کرنی پڑے گی، اپنی نماز الگ طور پر ادا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں، جب امام سلام پھیر دے، سلام پھیرنے کے بعد پھر جو رکعتیں رہ چکی ہیں ان کو ادا کریں، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی سلام کے بعد۔